نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ مکتوب نمبر 249۔ حضرت سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مطابعت کے فضائل اور اس پر مترتبہ کمالات اور اس کے ساتھ مخصوص مراتب کے بیان میں مرزا داراب کی طرف لکھا ہے۔ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اور اس کے برگزیدہ بندوں پر سلام ہو۔ آخرت کی نجات اور دائمی فلاح حضرت سید الاولین والآخرین علیہ وعلی آلہ الصلاۃ والتسلیمات اتمھا و اکملھا کی مطابعت پر وابستہ ہے، لہٰذا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مطابعت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے برگزیدہ حق جل سلطانہ کی محبوبیت کے مقام پر پہنچتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی مطابعت سے تجلی ذات تعالی و تقدس سے مشرف ہوتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی مطابعت کی وجہ سے ابدیت کے مرتبہ پر جو تمام کمالات کے مراتب میں فوق ہے یعنی اوپر ہے، اور محبوبیت کے مقام کے حاصل ہونے کے بعد ہے سرفراز ہوتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی کامل پیروی کرنے والوں کو بنی اسرائیل کے انبیاء کے مانند فرمایا ہے، اور پیغمبران اولوالعزم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مطابعت کی آرزو رکھتے تھے، اور اگر حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں زندہ ہوتے تو ان کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مطابعت کے بغیر چارہ نہ ہوتا، اور حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کے نزول اور حضرت حبیب اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی مطابعت کا قصہ معلوم اور مشہور ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی مطابعت کی برکت سے خیر الامم قرار دی گئی، اور ان میں کے اکثر اہل جنت میں سے ہیں، اور کل بروز قیامت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی مطابعت کی بدولت تمام امتوں سے پہلے بہشت میں داخل ہوں گے اور وہاں کی نعمتیں حاصل کریں گے۔ اسی طرح ہوگا۔ یہ فضائل و خصائص صرف اسی امت کے لیے مخصوص ہیں، بس آپ کے اوپر لازم ہے کہ حضرت علیہ وعلی جمیع اخوانہ من الصلوات افضلھا ومن التسلیمات اکملھا کی مطابعت اور سنت کو لازم جان کر شریعت حقہ کے احکام بجا لائیں۔ دوسرے یہ کہ یہ فقیر شیخ اسماعیل کی سفارش کرتا ہے، جو کہ معارف آگاہ حاجی عبدالحق کے دوستوں میں سے ہیں۔ والسلام۔ جی اللہ پاک ہمیں اس کی سمجھ نصیب کرے، اللہ پاک ہمیں اس پہ عمل بھی نصیب فرمائے۔ اصل میں اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی پیروی میں اللہ تعالیٰ نے ہماری دونوں جہانوں کی کامیابی رکھی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کا ایک پہلو ظاہر کے متعلق ہے، اور ایک پہلو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باطن اور قلب اطہر سے تعلق رکھتا ہے۔ اب ہمارے ہاں سنت کا مفہوم، سنت پر عمل، اس کا یہی ایک درجہ ہوتا ہے یا یہی ایک مقام ہوتا ہے کہ انسان کا لباس سنت کے مطابق ہو جائے،
اور انسان کا چہرہ سنت کے مطابق ہو جائے، انسان کا کھانا پینا، سونا جاگنا، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، شادی بیاہ، یہ ساری کی ساری چیزیں سنت کے مطابق ہو جائیں۔ تو اب ہمارے ہاں اچھے خاصے سمجھدار حلقوں میں بھی، اچھے خاصے پڑھے لکھے حلقوں میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی جو درجہ بندی ہے وہ اس پہ آ کے ختم ہو جاتی ہے۔ کس پہ آ کے ختم ہو جاتی ہے کہ جی کھانا پینا، سونا جاگنا، لباس، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، یہ ہر چیز سنت کے مطابق ہو جائے۔ جبکہ یہاں پہ بات ختم نہیں ہوتی، بلکہ ہمارے حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے 7 درجے لکھے ہیں۔ اب وہ جو 7 درجے ہیں وہ ایک پورا خط ہے، یعنی دوسرے حصے میں مکتوب نمبر 54، کافی لمبا ہے، ضخیم ہے۔ تو اس میں حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے، اور اس کو باقاعدہ انہوں نے مطلب قرآن سے حدیث سے اس کو مزین اور مدلل بھی کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سنت ہے اس کی پیروی کے، اس پر عمل کے 7 درجے ہیں۔ اور کھانا پینا، سونا جاگنا، اٹھنا بیٹھنا، لباس، چلنا پھرنا، چہرہ، یہ چیزیں سنت کے مطابق ہو جانا، یہ اتباع سنت کا سب سے پہلا درجہ ہے۔ اس کے اوپر ابھی 6 درجے اور بھی ہیں، اور اس میں مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو دوسرا درجہ جو سنت کا اہتمام مطلب اس کو فرمایا ہے نا، وہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو باطنی اعمال اور باطنی احوال ہیں ان کی پوری پیروی کرنا۔ مثلا اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باطن سے متعلقہ جو سنت ہے، جو دوسرا درجہ جس کو انہوں نے فرمایا ہے، وہ اس میں ہے معاف کرنے کی سنت، عذر کو قبول کرنے کی سنت، صبر اور درگزر کرنے کی سنت، تحمل مزاجی کی سنت، اللہ کی ذات عالی پر توکل کی سنت، اور اللہ کی ذات عالی پر کامل ترین یقین کی سنت، اور اللہ تعالیٰ کی ذات عالی کے ساتھ اعلیٰ درجے کا حسن ظن رکھنے کی سنت، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر حال میں صبر اور شکر کے حال میں شکر کرنے کی سنت۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ سنتیں ظاہر سے تعلق رکھتی ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ سنتیں باطن سے تعلق رکھتی ہیں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سنتیں باطن سے تعلق رکھتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر سے تعلق رکھتی ہیں، ان سنتوں کے اندر ایک سنت ہے تحمل مزاجی کی سنت، برداشت کی سنت، اور غلطی کرنے والا جب معافی مانگنے آئے تو اس کو معاف کرنے کی سنت۔ اب یہ اس عنوان سے ہم نے کبھی سنت کا تذکرہ نہ پڑھا ہے نہ سنا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے اندر تحمل مزاجی اور ظلم کو، زیادتی کو برداشت کرنا، اور صرف برداشت ہی نہیں کرنا، اس ظلم زیادتی کرنے والے کو معاف کرنا، اور صرف معاف ہی نہیں کرنا، اس ظلم زیادتی کرنے والے پر احسان کرنا،
اور احسان ہی نہیں کرنا، احسان کے بعد اس پر اس کے لیے دعا بھی کرنا، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتنی نمایاں سنت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل مبارک سے تعلق رکھتی ہے، باطن سے تعلق رکھتی ہے۔ اب اس کے بارے میں آتا ہے نا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف تشریف لے گئے، طائف والوں کو اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے، ان کو دین اسلام پہنچانے کے لیے، تو آتا ہے نا کہ طائف والوں نے بات سننا تو گوارا نہ کیا، پانی پلانا تک گوارا نہ کیا، بلکہ طائف والوں نے اپنے نوجوان لڑکوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے لگا دیا کہ ان کو پتھر مارو۔ اور کتابوں میں تو ایسا آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان طائف کے نوجوان لڑکوں نے 9 میل تک پتھر مارے ہیں پیچھے سے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے آگے جا رہے ہیں، وہ پیچھے سے پتھر مارتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ اتنا خون بہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تاکہ سر مبارک سے خون بہنا شروع ہوا۔ سر مبارک سے خون بہتے بہتے، سارے جسم سے خون بہتے بہتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو نالین مبارک یا جوتے تھے، ہمارے لفظوں میں جوتے تھے، وہ خون سے رنگین ہو گئے، یعنی ان جوتوں کا جو اصل رنگ تھا وہ غائب ہو گیا، اور ان جوتوں کے اوپر سرخ رنگ کے خون کے رنگ کی کوٹنگ ہو گئی۔ اور آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جوتے مبارک تھے نا، وہ پیروں کے ساتھ خون مبارک زیادہ نکلنے کی وجہ سے چپک گئے۔ حتیٰ کہ یہ بھی آتا ہے کتابوں میں، ایسا بھی لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی تھک کے بیٹھ جاتے، یعنی ان کے پتھر مارنے کی وجہ سے، تکلیفیں پہنچانے کی وجہ سے، تو وہ جو طائف کے نوجوان لڑکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے آپ کو کھڑا کرتے کہ آگے چلیں، پھر پیچھے سے پتھر مارتے۔ اتنی تکلیف پہنچائی کہ اس بات کو نا، طائف کے سفر کو 9 سال گزر گئے۔ تو 9 سال گزر گئے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ کی زندگی میں آج تک سب سے زیادہ مشقت والا دن کون سا تھا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میری زندگی میں سب سے زیادہ مشقت کا دن وہ طائف کے سفر والا دن تھا۔ فرمایا کہ 9 سال گزر گئے، مجھے آج بھی اس دن کی تکلیف یاد ہے۔ تو پہاڑوں کا بھی فرشتہ آیا، اس نے آ کے اجازت مانگی کہ اے اللہ کے نبی، اگر آپ اجازت دیں تو میں یہ جو دونوں طرف کے پہاڑ ہیں نا، ان دونوں طرف کے پہاڑوں کو طائف شہر پر گرا دوں، طائف شہر کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے اگر آپ فرمائیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ دعا فرمائی کہ اے اللہ، اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو اے اللہ ان کی اولادوں میں سے، ان کی نسلوں میں سے کوئی ایسے لوگ پیدا فرما دے جو ایمان لے آئیں، جو آپ کو ماننے والے ہوں۔ اب کتنی تکلیف پہنچائی، کتنی زیادتی فرمائی، کتنا خون بہایا، لیکن اس کے باوجود ان کے لیے ان سے بدلہ نہیں لیا، ان کے لیے بد دعا نہیں فرمائی، ان کے لیے دعا فرمائی، ہے نا۔ تو یہ تحمل مزاجی، یہ بھی سنت ہے، برداشت کرنا یہ بھی سنت ہے۔ جیسے آتا ہے نا کہ غزوہ احد کے اندر جب کفار نے ذرا غلبہ پایا تو اس وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس جنگ میں دندان مبارک بھی شہید ہوئے۔ اور کیا ہوا اس وقت میں کہ اس وقت میں ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان کافروں کے لیے بد دعا ہی کر دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا جس کا مفہوم تھا کہ میں لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا۔ آج ہمیں دنیا کے اندر کوئی تھوڑا سا بھی برا بھلا کہہ دے، کوئی تھوڑا سا بھی ہمارے ساتھ کوئی برا سلوک کر دے، تو ہم ساری زندگی کے لیے
ساری زندگی کے لیے جو ہے نا ہم اس کو، وعلیکم السلام، ہم اس کو بھولتے نہیں ہیں، ہے نا. تو یہ بھی سنت ہے. وعلیکم السلام. ایسے ہی آتا ہے نا، ایک اور واقعہ آتا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ہجرت فرمائی مدینہ منورہ کی طرف، تو اس وقت میں نا ایک علاقہ تھا، اس کا نام تھا یمامہ. تو اس یمامہ علاقے کا جو بڑا سردار تھا اس کا نام تھا ثمامہ بن اسال. وہ مسلمان ہو گیا. تو مسلمان ہوا، مدینہ منورہ آیا اور کلمہ پڑھ کے اور ماشاءاللہ صحابی بن کے واپس چلے گئے. تو اب اس زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ جو مکہ مکرمہ میں اس وقت سارے جو مشرکین مکہ تھے فتح مکہ سے پہلے، وہ سارے اس وقت مکہ مکرمہ میں رہتے تھے، اور مکہ مکرمہ کے جو رہنے والے لوگ تھے وہ اپنے جو کھانے پینے کے لیے جو اناج اور گندم ہوتی تھی وہ یمامہ سے منگوایا کرتے تھے. اور اس وقت میں یمامہ کا جو سردار تھا ثمامہ بن اسال، وہ مسلمانوں کے صحابی بن چکے تھے. تو اب انہوں نے کفار مکہ کے ظلم و ستم کی وجہ سے، ان کی ظلم و زیادتی کی وجہ سے ان کو مکہ مکرمہ والوں کو نا گندم کی سپلائی کر دی بند، کہ کوئی نہیں ملنی گندم، چلو شاباش، کہ تم نے ہمیں، ہمارے نبی کو، ہمارے مسلمان صحابہ کو ہمارے سے اتنا تم نے ستایا، اتنی ایک لمبا ٹاپک ہے، انگاروں پہ لٹائے جاتے، پتھروں پہ جو ہے نا ان کو گھسیٹا جاتا، آ کے انگاروں پہ لٹایا جاتا، کتنے ظلم زیادتیاں ہوئیں. تو ثمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بھئی اب تو بدلہ لینے کا وقت آیا ہے، اب بھوکے مرو گے. تو انہوں نے ان کی گندم کر دی بند. تو اب آتا ہے کہ مکہ میں قحط پڑ گیا، قحط کی صورتحال بن گئی. تو اب جو مشرکین مکہ تھے انہوں نے ایک وفد بنایا اور بھیجا مدینہ منورہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں، کیونکہ ان کو پتہ تو چل گیا تھا کہ جی یہ جو ثمامہ بن اسال ہے وہ مسلمان ہو چکا ہے، تو وہ اس نے جو ہے نا وہ ہماری گندم روک دی ہے. تو اب اس سے گندم جو ہے نا وہ دوبارہ سپلائی سٹارٹ کرانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ مسلمانوں کے نبی سے کہا جائے اور وہ آگے پھر یمامہ کے سردار کو کہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جب وہ کفار مکہ کا وفد پہنچا، جب ہمارے جیسا ہوتا تو اب ہمارے وہ پنجابی اخلاق کے مطابق کیا کہا جاتا؟ یہی کہا جاتا نا ہن داڑ تھلے آئے ہیں، یہی کہتے نا ہم آج کے دور میں، ہن داڑ تھلے آئے نا، ہن دساں گے تمہیں پتہ ہے نا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر باطن میں، دل میں اتنی تحمل مزاجی تھی، بردباری تھی، درگزر کرنے کی سنت تھی. فوراً ثمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ کو یہ پیغام بھجوایا کہ جیسے ہی تمہیں میرا یہ خط ملے فوراً مکہ والوں کے لیے گندم کی جو سپلائی ہے نا اس کو دوبارہ اوپن کر دو. یہ بھی سنت ہے. ابھی ہم آپ کے آنے سے پہلے ہم یہی بات کر رہے تھے کہ جو سنت ہوتی ہے نا، ہم نے سنت کو صرف ڈیوائڈ کیا ہوا ہے، کھانا پینا سنت کے مطابق، سونا جاگنا سنت کے مطابق، چلنا پھرنا سنت کے مطابق، اٹھنا بیٹھنا سنت کے مطابق، لباس چہرہ سنت کے مطابق، ٹھیک ہے نا. تو اس سے آگے ہماری سنت کی پرواز ختم ہو جاتی ہے نا. تو جبکہ اس سے آگے بھی سنت کے اہتمام کے 6 درجے باقی ہیں، جن میں سے دوسرا درجہ ہوتا ہے وہ سنتیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک سے تعلق رکھتی ہیں، ٹھیک ہے نا. ان سنتوں میں ایک سنت معاف کرنے کی بھی ہے، درگزر کرنے کی بھی ہے، تحمل کی بھی ہے، دشمنوں کو نوازنے کی بھی ہے، قاتلوں کی معافی کی بھی ہے، زہر دینے والے کو معاف کرنے والے کی بھی ہے، ٹھیک ہے نا. اور بیٹی کے قاتل کو معاف کرنے کی بھی سنت ہے. جب یہ وہ حلوہ کھانے کی سنت ہے، کھانے کے بعد میٹھا کھانے کی سنت، وہ بھی سنت ہے، یہ بھی سنت ہے. اب جیسے وہ آتا ہے نا کہ وہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو تھیں، اب ان کی شادی ہوئی تھی اپنے ایک کزن سے، ان کے کزن کا نام تھا ابو العاص. تو اس موقع پہ مسلمان جو تھے نا وہ مدینہ منورہ ہجرت کر چکے تھے. تو حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو ان کے شوہر ابو العاص نے ایک دن یہ کہتے ہیں چوائس دی کہ اگر دیکھو تم
اگر آپ مکہ مکرمہ میں رہنا چاہتی ہیں تو بھی ٹھیک ہے، اور اگر آپ اپنے والد کے پاس اور باقی مسلمانوں کے ساتھ اگر آپ مدینہ منورہ ہجرت کرنا چاہتی ہیں تو بے شک آپ چلی جائیں۔ تو حضرت زینب رضی اللہ عنہا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھیں، تو انہوں نے کہا کہ میں بھی ہجرت کر کے مدینہ منورہ جانا چاہتی ہوں۔ تو اس موقع پھر ابو العاص جو تھے انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ان کے جو بھائی تھے نا، ان کا نام تھا کنانہ، ان کو یہ کہا کہ بھئی تم نا یہ میری اہلیہ کو مدینہ منورہ چھوڑ آؤ۔ تو اب ادھر مدینہ منورہ میں اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پہنچنے کے دن کے اعتبار سے کچھ صحابہ کو متعین کر دیا کہ جاؤ بھئی ایسے وہ آ رہے ہیں تو تم ان کو ذرا مدینہ منورہ سے باہر جا کے ان کو لے آؤ۔ تو اتنے میں وہ جو تھے نا حضرت ابو سفیان، وہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو وہ اور ان کے ساتھ کچھ اور لوگ، اور ان لوگوں میں ایک صاحب تھے ان کا نام تھا حبار بن اسود، وہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لگتے تھے کزن، وہ بھی شامل تھے۔ تو جو تھے نا ابو سفیان جو اس وقت ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو انہوں نے یہ کہا کہ بھئی یہاں کے سردار تو ہم ہیں، ٹھیک ہے نا، یہاں کے رئیس تو ہم ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اس طرح سے دن دہاڑے ہمارے ہوتے ہوئے مدینہ منورہ ہجرت کر کے چلی جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو انہوں نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اونٹنی تھی نا اس کو جیسے گھیرا ڈال کے روک لیا۔ تو اتنے میں کیا ہوا، وہ جو تھا نا حبار بن اسود، اس نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس اونٹنی پہ تھی سوار، اس اونٹنی کی نا مطلب ٹانگ پہ نا تلوار ماری۔ اب اس کی ٹانگ پہ تلوار لگے اور اونٹنی کیسے بدکے گی؟ تو اس موقع پہ آتا ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھیں اس وقت پریگنینسی بھی تھی، امید سے بھی تھیں، تو جب وہ اونٹنی بدکی ہے تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اونٹنی کے، اب بندہ ذہنی طور پہ تیار نہیں ہوتا، ایک اپنے دھیان میں بیٹھا ہے، تو بے دھیانی بھی تھی، اور پھر اونٹنی کا بدکنا ایک دم، اور پھر وہ کنڈیشن، تو وہ زمین پر گریں، تو زمین پر گرنے کی وجہ سے جو حمل تھا وہ بھی ضائع ہوا، اور ان کے پیٹ پر زخم ہوا۔ اور خیر جب یہ معاملہ ہوا تو اس موقع پر پھر جو تھے نا ابو سفیان، انہوں نے حضرت زینب رضی اللہ عنہا اور ان کے وہ جو دیور کہہ لیں جو ان کو ساتھ چھوڑنے جا رہے تھے، ان دونوں سے کہا کہ بھئی دیکھو ابھی تو ہمیں پتہ چل گیا ہے، اور مشرکین مکہ کو بھی پتہ چل گیا کہ یہ تم لوگ ایسے جا رہے ہو، تو ہم نے تمہیں روک لیا ہے، تو ابھی تو تم نہ جاؤ، کل پرسوں ترسوں کسی وقت میں چپ کر کے نکل جانا، تو اس میں ہماری بھی بچت ہو جائے گی، ہماری عزت رہ جائے گی کہ جی ہم نے تو روکا تھا، تو بس وہ چونکہ وہ زخمی ہو گئیں، ان کے زخم لگ گیا، تو اس وجہ سے ہم نے ان کو جانے دیا۔ تو انہوں نے کہا ابھی تو آپ واپس چلے جاؤ، کل پرسوں ترسوں کسی وقت میں نا آپ چپ کر کے نکل جانا۔ وہ واپس چلے گئے، اور اس کے 2-3 دن کے بعد انہوں نے دوبارہ سفر شروع کیا۔ اب انہوں نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی زخم کے، اب ہماری طرح آگمنٹن تو ہوتی نہیں تھی اس وقت، ٹھیک ہے نا، کہ آگمنٹن 1 گرام صبح شام 2-3 دن میں آپریشن کا زخم بھی خشک ہو جاتا ہے، تو وہ تو ہوتی کوئی نہیں تھی، تو زخم ہے، زخم سے خون بھی نکلتا رہا۔ اور اس وقت میں اونٹنی پر یا اس طرح کی سواری پر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ 15 دن کا سفر ہوتا تھا۔ تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ 15 دن کا جو اس وقت میں سفر تھا، اسی زخم اسی تکلیف کی حالت میں کیا، اور مدینہ منورہ پہنچیں، ٹھیک ہے، مدینہ منورہ پہنچ کر 9 سال، 1 2 3 4 10 دن نہیں، 9 سال اس زخم کی وجہ سے بستر پر رہیں، اور اسی زخم کی وجہ سے انتقال بھی ہوا۔ حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میری یہ بیٹی زینب دین کی خاطر سب سے زیادہ ستائی گئی۔ اب ایک باپ گھر آئے، باہر سے بندہ سینیریو سوچے نا ذرا، گھر آئے، باہر والوں نے بھی جو ہے نا وہ کوئی ہار نہیں ڈالے، باہر کسی نے پتھر مارے ہیں، کسی نے رستے میں اوجڑی بچھائی ہے، کسی نے رستے میں کوڑا پھینکا ہے، کسی نے برا بھلا کہا ہے، کسی نے گالی دی، کسی نے کچھ کہا۔ اب اتنی مشقتیں بندہ باہر سے اٹھا کے گھر آئے تو گھر میں بیٹی بستر پہ پڑی نظر آئی، 1 2 3 4 سال نہیں، 9 سال اسی زخم کی وجہ سے انتقال ہوا، ٹھیک ہے۔ اور پھر ایسا ہوا کہ جب
مکہ فتح ہوا تو وہی جو تھا نا حبار بن اسود، وہ مطلب جس نے سارا کچھ وہ کیا تھا، اور وہ ڈر کے مارے نا وہ مکہ مکرمہ سے نا وہ نکل کے جدہ کی طرف بھاگ گیا۔ اس نے سوچا کہ بھائی میں نے جو کچھ کیا ہے تو مجھے تو یہاں معافی نہیں ملنے والی، میرا تو پکا قتل ہی ہوگا، تو اس سے پہلے نا کسی اور ملک، مصر، شام، کہیں نکل جاؤ، اس سے پہلے نکل جاؤ۔ تو اب اس کے دل میں یہ سوچ آئی کہ میں نے یہ سنا ہے کہ جو مسلمانوں کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں یہ بہت معاف کرنے والے ہیں، بہت درگزر کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے، اور قاتل تک کو معاف کرنے والے ہیں، تو کیا پتہ میں بھی ان کے پاس جاؤں، ان کی خدمت میں جاؤں، میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں، اپنی غلطی تسلیم کر لوں، تو کیا پتہ وہ مجھے معاف کر دیں۔ تو انہی سوچ بچار میں سوچتے نا مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ تو آتا ہے نا کہ مدینہ منورہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو معاف بھی کیا، ان کو کلمہ بھی پڑھایا، اور آتا ہے کہ ان کے اس برے رویے اور اس سلوک پر ایک جملہ نہیں ان سے کہا۔ کتنا بڑا حوصلہ ہے چاہیے بندے کو، ایک جملہ تک نہیں ان کو، مطلب ان کو کوئی ملامت کی، ان کو اس پہ کوئی ڈانٹا، ان کو اس پہ کوئی شرم، کچھ نہیں، معاف کر دی۔ تو یہ بھی سنت ہے، صرف کھانے سے پہلے نمک چکھنا یہ سنت نہیں ہے، اور گوشت کھانا یہ سنت نہیں، یہ بھی سنت ہے، کھانے کے بعد میٹھا کھانا بھی سنت ہے، ٹھیک ہے نا، اور وہ جو دستی کا گوشت کھانا بھی سنت ہے، ٹھیک ہے نا، کچی لسی پینا بھی سنت ہے، شہد پانی میں ڈال کے پینا بھی سنت ہے، ٹھیک ہے نا بھائی، معاف کرنا بھی سنت ہے، تحمل بھی سنت ہے، بردباری بھی سنت ہے، بیٹی کے قاتل کو معاف کرنا بھی سنت ہے۔ یہ سنتیں آج ہم نے بھلا دی۔ تو ایسے ایک اور واقعہ آتا ہے کہ مکہ مکرمہ میں نا ایک آدمی تھا، اس کا نام تھا صفوان بن امیہ۔ تو اب وہ جو تھا نا وہ اس زمانے میں نا وہ اسلحے کا ڈیلر تھا، اس کے پاس نا گوداموں کے گودام، نیزے، تلواریں، ڈھالیں، اور وہ جو خود اوپر سے پہننے والی، ان کا اس کے پاس گوداموں کے گودام بھرے ہوئے تھے۔ حتیٰ کہ اس وقت میں جو مشرکین مکہ کے جو قبائل جب آپس میں لڑائیاں کرتے تھے نا تو وہ صفوان بن امیہ سے ہی اسلحہ لے کے جایا کرتے تھے۔ جیسے آج ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، دو مسلمان ملک لڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، دونوں لڑنے والے مسلمان ملکوں کو اسلحہ امریکہ دے رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، تاکہ یہ آگ لگی رہے، ٹھیک ہے نا۔ تو دونوں مسلمان ملک ہیں، آج ایسا ہی ہوتا ہے نا، دونوں کس سے اسلحہ لے رہے ہیں؟ امریکہ صاحب سے اسلحہ لے رہے ہیں اور ان کو اسلحہ دے رہے ہیں۔ تو اس زمانے میں جو مشرکین مکہ کے جو قبائل جب آپس میں جنگ کرتے تھے نا تو یہ صفوان بن امیہ سے ہی اسلحہ لیا کرتے تھے۔ حتیٰ کہ آتا ہے کہ جب غزوہ خندق کا موقع تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی غزوہ خندق کے موقع پر کچھ تلواریں اور نیزے صفوان بن امیہ ہی سے ادھار لیے تھے۔ تو اتنا اس کے بعد اسلحہ ہوتا تھا۔ تو اس نے نا مکہ مکرمہ میں سے ایک آدمی کو تیار کیا، اس کا نام تھا عمیر بن وہب، اور اسے یہ کہا کہ دیکھو بھائی میں تمہیں نا یہ ایک زہر میں بھجی ہوئی ایک تلوار چاقو تمہیں دیتا ہوں، تو یہ چاقو تم لے جاؤ اور نعوذ باللہ مسلمانوں کے نبی کو شہید کرو۔ اور اس نے کہا کہ بھئی اگر تم وہاں پکڑے بھی گئے، ٹھیک ہے نا، تمہیں انہوں نے پکڑ کے تمہیں قتل بھی کر دیا، تو کہنے لگا میں گارنٹی دیتا ہوں کہ تمہارے بیوی بچوں کو ساری زندگی کا خرچہ میں دوں گا۔ اگر تم پکڑے بھی گئے، تم مارے بھی گئے، تو یہ سارے مکہ والوں کو میں گواہ بناتا ہوں، تو تمہارے بیوی بچوں کا سارا خرچہ میرے ذمہ ہوگا۔ تو وہ جو عمیر بن وہب تھا وہ اس کی باتوں میں آ گیا، اور اس نے وہ جو تلوار چاقو لیا اور وہ آ گیا مدینہ منورہ۔ تو مدینہ منورہ جب آیا تو اس نے وہ چاقو جو تھا وہ چادر میں چھپایا ہوا تھا۔ تو کچھ صحابہ کرام کو نا اس کے نا وہ ایٹیچیوڈ یا اس کے انداز سے نا اندازہ ہو گیا کہ یہ کچھ نہ یہ کام خراب کرنے آیا ہے، تو انہوں نے نا اس پہ موقع پا کے، اس پہ قابو پا کے اس کو گرفتار کر لیا، عمیر بن وہب کو۔
تو جب اس کو گرفتار کیا تو گرفتار کر کے وہ اس کو نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے. تو اس نے یہ اقرار کر لیا کہ یا رسول اللہ میرے سے غلطی ہوئی ہے، تو بس مجھے اس نے جو ہے نا وہ چکر ایسا دیا، لالچ ایسا دیا، تو میں بس اس کے نا چکر میں آ گیا، تو بس میرے سے نا یہ غلطی ہو گئی، تو آپ مجھے معاف کر دیں. تو اس موقع پہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمیر بن وہب کا اسلام بھی قبول کیا، اس کو معاف بھی کیا، اور اس کو آزاد کر کے مکہ مکرمہ واپس بھی بھیج دیا. تو اب جب اس کے بعد مکہ مکرمہ فتح ہوا، تو مکہ مکرمہ فتح ہونے کے بعد تو یہی جو صفوان بن امیہ تھا یہ بھی مکہ مکرمہ چھوڑ کے کسی اور ملک کی طرف بھاگنے لگا. کافی سارے لوگ تھے جو انہوں نے کہا کہ ہماری یہاں معافی نہیں ہوگی تو نکل جاؤ اس ملک سے، تو ان میں یہ بھی تھا. تو یہ جو عمیر بن وہب تھے یہ مسلمان ہو گئے تھے، تو یہ اس کو نہ منا کے لے گئے کہ دیکھو بھائی تم ملک چھوڑ کے نہ بھاگو، میں اپنے نبی کو جانتا ہوں، وہ بہت نرم دل ہیں، معاف کرنے والے ہیں، تم آ جاؤ تو وہ تمہیں معاف کر دیں گے. تو یہ جو عمیر بن وہب تھے انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے بات کی کہ یا رسول اللہ وہ صفوان بن امیہ ہے، وہ مسلمان ہونا چاہتا ہے، آنا چاہتا ہے، لیکن خوف زدہ ہے. تو آپ اپنی کوئی نشانی مجھے ایسی دے دیں کہ میں وہ جا کر اس کے حوالے کر کے اس کو یہ یقین دہانی کرا دوں کہ دیکھو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری معافی کا اعلان کرتے ہوئے مجھے یہ چیز دی ہے، تو تم آ جاؤ. تو آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جسم اطہر پر رکھی ہوئی چادر مبارک اتار کر عمیر بن وہب کے حوالے کر دی اور کہا کہ یہ لے جاؤ اور صفوان بن امیہ کو میری طرف سے گارنٹی دو کہ تمہیں اللہ کے نبی نے معاف کر دیا، آ جاؤ کلمہ پڑھ لو. ٹھیک ہے، وہ بھی مسلمان ہو گئے. اور وہ لوگ ہیں جو جانی دشمن تھے، جنہوں نے قتل کرنے کے منصوبے بنا، ان کو معاف کیا. پھر غزوہ خیبر کے موقع پہ آتا نا کہ جو یہودیہ عورت تھی اس نے زہر دے دیا کھانے میں ملا کے، بکری کا گوشت تھا اور اس بکری کے گوشت میں زہر ملا کے دے دیا. ٹھیک ہے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی ایک لقمہ ہی کھایا تھا، وہ بھی ابھی منہ کے اندر ہی تھا کہ جبرائیل علیہ السلام آ گئے اور انہوں نے آگے بتایا کہ یا رسول اللہ آپ کے کھانے میں زہر شامل کیا. تو خیر وہ پھر نوالا نگل دیا، کھایا نہیں اس کو، لیکن ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے وہ کھانا کھا لیا تھا، یعنی اس سے کچھ لقمے کھا لیے تھے اور اس کے زہر کی وجہ سے پھر ان کا انتقال بھی ہوا تھا. اور پھر حتیٰ کہ آتا ہے کتابوں کے اندر تو یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو ایک لقمہ جو ابھی اپنے منہ مبارک میں ڈالا تھا نا، اس کا زہر آپ کے پیٹ میں چلا گیا تھا. اور حتیٰ کہ کتابوں میں آتا ہے کہ اس وہ زہر بھی ایک سبب بنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کا، کہ یعنی انتقال کے وقت تک اس زہر کے اثرات جسم مبارک میں موجود تھے. اس عورت کو بھی معاف کر دیا. کتنا بڑا حوصلہ چاہیے. یہ بھی سنت ہے نا، جیسے کھانا کھاتے انگلیاں چاٹنا سنت ہے نا، ٹھیک ہے نا، معاف کرنا بھی سنت ہے. تو پھر اس میں آخری بات ہے، واقعے تو اس میں بہت سارے آتے ہیں کہ جو ابو جہل کا جو بیٹا تھا اکرمہ، یہ بھی مسلمان ہو گئے تھے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے تھے بعد میں. تو اب انہوں نے بھی مسلمانوں کو بہت تکلیفیں پہنچائی تھیں، ٹھیک ہے نا. تو ان کی جو بیوی تھی حضرت ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ بھی مسلمان ہو گئیں، کلمہ پڑھ لیا فتح مکہ کے بعد. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے خاوند کو بھی معاف کر دیجئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی معاف کر دیا. تو آتا ہے کہ جو حضرت اکرمہ تھے نا، یہ بھی اپنی جان بچانے کے مطلب جان کے خوف سے نا، یہ بھی مکہ مکرمہ چھوڑ کر کشتی میں بیٹھ کر سمندر میں کسی اور ملک کی طرف یہ چل پڑے تھے. تو حضرت ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کی بیوی تھیں، انہوں نے بھی فٹافٹ یعنی کشتی پکڑی اور ان کے پیچھے جا کر جو ہے نا وہ ان کو مطلب بتایا کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے آئی ہوں اور تمہاری معافی انہوں نے قبول کر لی ہے، تو تم آ جاؤ. تو اب یہ ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے شوہر حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر مکہ مکرمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں،
اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اکرمہ کو اسلام قبول کرنے کے لیے اپنے پاس اپنے گھر میں آتے دیکھا تو کتابوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیٹے ہوئے تھے۔ تو جب دور سے اکرمہ کو آتے ہوئے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلدی سے اپنی چارپائی سے اٹھے، اتنی جلدی سے اٹھے کہ سر مبارک پر امامہ رکھنا بھی گوارا نہیں کیا، ویسے ہی باہر تشریف لے گئے، اور باہر نکل کر حضرت اکرمہ جو اسلام قبول کرنے کے لیے آئے تھے ان کو یہ فرمایا، اے مہاجر سوار، تیرا آنا مبارک ہو۔ تو یہ وہی ابو جہل کے بیٹے تھے کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں کتنا ستایا تھا، تو ان کے بیٹے کی بھی معافی قبول ہو۔ ٹھیک ہے نا بھائی، اب اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، اب ٹائم بہت ہو گیا ہے، ٹھیک ہے نا بھائی، تو اس لیے انشاءاللہ اس کو ابھی آگے چلائیں گے۔ یعنی یہ جو ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تحمل کی سنت ہے، درگزر کرنے کی سنت ہے، معاف کرنے کی سنت ہے، ٹھیک ہے نا، جانی دشمن کو سینے سے لگانے کی سنت ہے، ٹھیک ہے نا، بیٹی کے قاتل کو سینے سے لگانے کی سنت ہے۔ اپنے سگے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو ہندہ جو ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیوی تھیں، انہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، ان کا سینہ چاک کیا، اس میں سے ان کا دل نکالا، دل کو ٹکڑے ٹکڑے کیا، ٹھیک ہے، ان کے کان کاٹے، ان کی ناک کاٹی، اور ان کا جگر اس کو پیٹ میں سے نکال کر اس کو منہ میں ڈال کے چبایا۔ یہ وہ ہندہ تھی، عورت تھی جو ابو سفیان کی بیوی تھی۔ تو یہ ہندہ جس نے اتنا کچھ کیا، جو اتنے محبت کرنے والے چچا کی قاتل تھی، اس کو بھی معاف کیا، اس کا بھی ایمان قبول کیا، ٹھیک ہے نا بھائی۔ تو اس میں یہ پورا ایک موضوع ہے کہ اس میں آگے پھر صحابہ کرام کے اندر یہ سنت کا اہتمام کیسا تھا، کہ صحابہ کرام کیسے معاف کرنے والے تھے، صحابہ کرام کے دلوں کے اندر کتنا تحمل تھا، کتنی بردباری تھی، اور پھر اس کے بعد ہمارے جو اولیاء کرام تھے، ٹھیک ہے نا، ان کے دلوں کے اندر اس سنت کا کتنا اہتمام تھا۔ یہ پورا ایک عنوان ہے، ہر عنوان پر گھنٹے گھنٹے بیان ہو سکتا ہے۔ صحابہ میں تحمل کتنا تھا، اس پہ ایک الگ بیان ہو سکتا ہے۔ تابعین میں تحمل کتنا تھا، اس پہ الگ بیان ہو سکتا ہے۔ تبع تابعین کا تحمل کی سنت پہ کتنا عمل تھا، اس پہ الگ بیان ہو سکتا ہے۔ اور پھر ہمارے جو وقت کے جو پچھلی صدیوں کے اولیاء تھے، ان کے اندر تحمل کی سنت پہ عمل کتنا تھا، اس پہ پورا بیان ہو سکتا ہے۔ اور پھر ہمارے قریبی دور کے جو اللہ والے ہیں، ٹھیک ہے نا، انہوں نے اس تحمل کی سنت پہ کتنا عمل کیا، اس پر بھی کتاب لکھی جا سکتی ہے نا بھائی۔ تو اس پہ انشاءاللہ اس کو اللہ نے چاہا تو اگلی دفعہ بھی چلائیں گے، اللہ پاک نے چاہا تو، ٹھیک ہے نا بھائی۔ تو آج بس کچھ وقت زیادہ ہی ہو گیا ہے، بس اللہ پاک معاف فرمائے، اللہ پاک ہمیں ان باتوں پہ بھائی عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔